الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بمحبة العالمية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم والعارف بما في الله والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم وصاحب المعراج والبيت والحرم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا وشفينا ونبينا مولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مثل أهل بيتي كمثل سفينة صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل محمد محترم بزرگان علماء فاضل حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند معروضات اور چند باتیں عرض کرنی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر کہیں لفظش ہوگی تو آپ لوگ متوجہ فرمائیں گے۔ صلوات پڑھنے بدل اللهم صل على محمد وآل محمد لائق تحسین ہے بانی مجالس جنہوں نے اس عشرے کا انعقاد کیا اور اس کا حقیقی اجر انشاءاللہ عند اللہ محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح سے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فمن رکب نجا، اور جو اس میں سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی۔ فمن تخلف عنہا غرق، اور جس نے اس سے روگردانی کی، جو اس پہ سوار نہ ہوا، جو ادھر ادھر بھٹکا، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ غرق ہو گیا، اس کے لیے نجات نہیں۔ غور کیجیے گا عزیزان گرامی، اس لیے کہ زندگی کے لیے یہ دو راستے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک اس کی ہدایت کا راستہ، اس کی نجات کا راستہ، اس کی کامیابی اور سکسیس کا راستہ، اور دوسرا راستہ جو اس کے اپوزٹ ہے، اس کے مقابلے پہ ہے، وہ اس کی گمراہی کا راستہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے کلیہ بیان کر دیا کہ دو راستے تمہارے سامنے ہیں، اور ان راستوں کا ایک ملاپ بھی بتا دیا، ایک معیار بھی بتا دیا۔ دیکھیں، دو راستے ہر انسان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس رہبر و ہادی نہیں ہوتے ان کے پاس کوئی معیار و ملاپ نہیں ہوتا۔ یہاں الحمدللہ ہادی موجود ہیں اور ہدایت کا انتظام کر کے جا رہے ہیں، تو ملاپ اور معیار بھی بتا رہے ہیں۔ راستے پہ چل رہے ہو تو یاد رکھنا، اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سکسیس چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ کشتی اہل بیت میں سوار ہو جانا۔ اور مثال دے کے بتایا، دیکھو یہ اسی طرح کامیاب و کامران ہیں جس طرح سے کشتی نوح کامیاب تھی۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد علیہ۔ یہ اسی طرح سے کامیاب ہے، اسی طرح سے مثال دی ہے، اس لیے مثال دی ہے کیونکہ جناب نوح کی کشتی اور پورا واقعہ وہ کامیابی اور کامرانی کی ایک مثال ہے۔ دوسری طرف بتا دیا، دیکھو اگر اس پہ سوار نہ ہوئے تو انجام ایسا ہوگا کہ جو لوگ کشتی نوح پہ سوار نہ ہوئے اور ان کا انجام لوگوں نے دیکھا۔
کہ اگر سگا بیٹا بھی تھا اور اس کشتی پہ سوار نہ ہوا تو اسے نجات حاصل نہیں ہوئی. اور وہ نجات چاہے جیسی نجات ہو، چاہے نجات زندگی ظاہری اور مادی نجات کہ اسے اس زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ نجات جو اخروی نجات ہے، جو مانوی اور روحی نجات ہے، وہ تو اس کے نصیب میں نہیں ہوئی. تو یہ ایک قاعدہ ہمیں پیغمبر اکرم نے پہنچا. بات یہ ہے کہ اس راہ نجات میں، اس راہ ہدایت میں جو چیزیں موانع ہیں، جو چیزیں مانع ثابت ہوتی ہیں، جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس راہ نجات میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. کہتے ہیں اس راہ نجات میں، راہ ہدایت میں جو سب سے اہم چیز ہے جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہے وہ ہے ظلم. تو میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اپنی، آپ حضرات ایک صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللهم صل على محمد. وہ جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہے وہ ظلم ہے. جب ظلم مقابلے پہ آ جائے، رکاوٹ کا سبب بن جائے، دیوار بن کے کھڑا ہو جائے، تو یہ کامیابی کا راستہ رکنے لگتا ہے، یہ نجات کا راستہ رکنے لگتا ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے اس لیے کہ سامنے ظلم. اسے کرنا کیا چاہیے؟ کرنا اسے یہ چاہیے، کیونکہ یہاں پہ حدیث میں صاف صاف بتا دیا گیا، میں بس زیادہ تمہید عرض نہیں کر رہا ہوں، صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے کیا ہے؟ کشتی ہے. اب یہ چاہے تو کشتی پہ سوار ہو جائے، تاکہ چاہے جیسی دیوار اس کے سامنے ہو، چاہے جیسی رکاوٹ اس کے سامنے ہو، وہ چکنا چور ہو جائے. اگر یہ سوار ہو گیا تو اسے نجات مل جائے گی، اگر یہ سوار نہیں ہوا تو اسے نجات ملنے والی نہیں ہے، یہ غرق ہو جائے گا، یہ غرق کہلایا جائے گا. غور کیجیے گا عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر زمانے میں جب ظلم پنپتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کے کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں، اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے. ظالم فطری طور پہ انسان ظالم پیدا نہیں ہوتا، معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں؟ کہ وہی وہ غفلت انسانوں کی، لوگوں کی، اور وہ بزدلی کہ جو خاموشی کی شکل میں ہوتی ہے، وہ کسی بھی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، فرعون جب پیدا ہوا فرعون نہیں تھا، فرعون کو بزدل معاشرے نے فرعون بنایا. شداد پیدا ہوتے وقت شداد نہیں تھا، لیکن اسے بزدل معاشرے نے شداد بنا دیا. نمرود پیدا ہوتے وقت نمرود نہیں تھا، اس طرح کا شفاق انسان نہیں تھا، لیکن اسے کس نے نمرود بنایا؟ اس بزدل معاشرے نے بنایا. بزدل معاشرہ کب ہوگا؟ کہ جب اپنے ہادی سے دور رہے گا، جب اپنے ہادی سے دور رہے گا. یہی وجہ ہے کہ بزدل معاشرے میں جناب موسیٰ نے آ کر فرعون کی تمام طاقت کو غرق کر دیا دریائے نیل میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہادی الہی بن کے آئے تھے. ادھر نمرود چاہے جتنا انتظام کرتا رہا کہ ابراہیم آگ میں جل کے خاک ہو جائیں گے، لیکن ابراہیم کے پاس الہی طاقت تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس کے ظلم کو بھی ختم کر دیا. صلوات پڑھ دیں حضرت محمد تو یہ سامنے کی مثالیں ہیں. اور پروردگار عالم نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ظلم سے مقابلہ کر سکتا ہے، وہ ظلم سے مقابلہ کر سکتا ہے. وہ استعداد، وہ صلاحیتیں جو ایک انسان میں پائی جاتی ہیں، اپنے طور پہ بھی تنہا کیوں نہ ہو وہ ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے. کب وہ کیا طاقت ہے کہ انسان کے اندر جو ایک غریزہ دیا ہے، غیظ و غضب کا غریزہ، یہ جو غصے کا غریزہ دیا ہے، تو اگر اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ ظلم سے نمٹ سکتا ہے. اگر اس کا استعمال عقل کے ساتھ کرتا ہے تو یہ ظلم سے نمٹ سکتا ہے. اگر اس کا استعمال علم کے ساتھ کر سکتا ہے تو انسان کے سامنے کوئی بھی ظلم نہیں ٹک سکتا. تاریخ شاہد ہے، آپ غور کیجئے گا. علم کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ اگر یہ غیظ و غضب ہے تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے شجاعت میں، یہ تبدیل ہو جاتا ہے شجاعت میں. اور شجاعت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے مقابلے پہ کوئی بھی کچھ بھی ٹک جائے مگر ظلم نہ ٹکے. لوگوں نے شجاعت کی تعریف مختلف طور پہ پیش کی. شاید اسے شجاع کہا کہ جو بہت بہادر شخص تھا، جو جنگ و جدال کرنے والا تھا، جو خون بہانے والا تھا، جس کی تلوار، جس کی شمشیر اس کے زمانے میں مشہور تھی، جو اپنے زمانے کا سب سے شفاق ترین انسان تھا، ظالم ترین انسان تھا. لوگوں نے اسے کہہ دیا کہ یہ بہادر ہے، یہ شجاع ہے. تو شجاعت کی تعریف اس طریقے سے پیش کی گئی کہ جس کو بہادر دیکھو، جس کے ہاتھ میں شمشیر دیکھو، جو خون بہانے والا ہو، جو کسی سے خوف نہ کھاتا ہو، اسے کیا کہہ دو؟ شجاع کہہ دو.
بلکہ شجاع کی تعریف یہ نہیں ہے، شجاعت کی تعریف نہیں ہے یہ خون بہانا، یہ لوگوں پہ ظلم کرنا، یہ بغیر دیکھے، بغیر محل، بغیر کسی جگہ کے، بغیر کسی وقت کو ملاحظہ کرتے ہوئے اپنی بہادری کا اظہار کرنا یا اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرنا درندگی تو کہلا سکتا ہے، شجاعت نہیں کہلا سکتا۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد علیہ یہ درندگی کہلا سکتا ہے لیکن یہ شجاعت نہیں کہلا سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا غیظ و غضب علم کے ساتھ ہوتا ہے تو شجاعت کہلاتی ہے، اور اگر اسی انسان کا غیظ و غضب جہل کے ساتھ ہوتا ہے تو درندگی کہلاتی ہے۔ اسی انسان کا غضب اگر آپ دیکھیں مظلوم کی حمایت میں ہے تو یہی شجاعت ہے، اگر ظالم کی حمایت میں ہے تو یہ درندگی ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ غور کر لیں، توجہ کیجیے گا جانے گرامی، کہ شجاعت اور درندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں پر عام طور پہ کیونکہ زبان کی مجبوری ہو جاتی ہے، جب بہادر شخص کی مثال دی جاتی ہے تو کس سے دی جاتی ہے؟ شیر سے۔ اب یہ متون دینی میں بھی ہے، اس کی بھی توجہ کی جا سکتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب بہادر انسان کی مثال دی جاتی ہے تو کس سے دی جاتی ہے؟ شیر سے۔ کہا جاتا ہے کل اسد، یہ بالکل شیر کی طرح بہادر ہے۔ اگر آپ شیر کی نوعیت اور اس کی طینت کے لحاظ سے اس کے اندر جو غریزے پائے جاتے ہیں اس پہ غور کریں تو انسان سے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے یہاں پہ جو جذبہ پایا جاتا ہے، جو غیظ و غضب ہے، جسے بہادری اور جسے شجاعت سے مثال دی جاتی ہے، وہ ہرگز ایسا ہے نہیں۔ شیر تو ایک درندے کا نام ہے، شیر ایک درندے کا نام ہے۔ بھئی آپ غور کیجئے گا، انسان کے غصے کی طاقت شجاعت کہلاتی ہے، جانور کے غصے کی طاقت درندگی کہلاتی ہے۔ یہ فرق ہے انسان کی طاقت میں اور جانور کی طاقت میں۔ آپ غور کیجئے گا کہ درندگی اور شجاعت میں کیا فرق ہے۔ جب یہی شیر، جب یہی درندہ کسی کا شکار کرتا ہے تو اس کے پاس دو وجہ ہوتی ہے، دو سبب ہوتے ہیں اس کے پاس جس کی وجہ سے یہ کسی کا شکار کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ بھوک کی وجہ سے کسی کو شکار بناتا ہے، کسی موجود کو، کسی مخلوق کو۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مخلوق کون ہے، یہ کیسی مخلوق ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے غیظ و غضب کا اسے شکار بنا لیتا ہے۔ اسے اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے آگے پیچھے کون ہے۔ جب یہ کسی کا شکار بناتا ہے تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ اگر میں اسے کھا لوں گا تو نہ جانے اس پہ کتنی ذمہ داریاں ہوں گی، ان کی ذمہ داریوں کو کون نبھائے گا۔ اسے اس چیز سے ذرہ برابر بھی کوئی لگاؤ نہیں ہوتا کہ جس کو یہ شکار بناتا ہے اس سے ذرہ برابر مروت یا ہمدردی اس کے مخلوق ہونے کی وجہ سے، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسری وجہ جو ہوتی ہے اس کی، وہ اس کا غیظ و غضب ہوتا ہے۔ یا تو بھوک کی وجہ سے کسی کو شکار بناتا ہے، یا کسی پہ غصہ آ جائے تو یہ شکار بنا لیتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ انسان جب اپنی شجاعت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ہر انسان نہیں بلکہ وہ کہ جو انسان کامل ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میری شمشیر کے نیچے کون ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری شمشیر کے نیچے جو انسان ہے اس کی نسل میں، آنے والی نسلوں میں کون کافر ہے، کون مومن ہے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد علیہ۔ تو شجاعت کی ہرگز وہ تعریف نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ خون ریزی اور خون بہانا اور اپنی طاقت کا اظہار کر دینا یا کسی پہ حاوی ہو جانا، غضبناک ہو جانا، وہ شجاعت نہیں ہے۔ وہ شجاعت درندے کی شجاعت ہے، وہ حیوان کی شجاعت ہے، جانوروں کی شجاعت ہے۔ جو اپنے شکار کے آگے اور پیچھے نہ دیکھے، وہ جانور کی شجاعت، جانور کی بلکہ شجاعت نہیں کہنا چاہیے، بہادری تو ہو سکتی ہے، غضب تو ہو سکتا ہے، غصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ شجاعت نہیں کہلائی جا سکتی۔ شجاعت وہ ہے کہ جس کی شمشیر کے نیچے انسان ہے اور وہ اس کی شمشیر نسلوں کو دیکھ رہی ہے، وہ نسلوں کو دیکھ رہی ہے، وہ ضرورت کو دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر اس کا قتل کر دیا گیا، جبکہ وہ سامنے طور پہ جو مولا کے سامنے آ گیا، ظاہر سی بات ہے باطل پہ ہے، حق پہ نہیں ہے، وہ مقابلے پہ آ گیا، تو وہاں بھی مولا کی شمشیر رحمت یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے، کیا نہیں۔ تو عزیزان گرامی میں غور کیجئے گا کہ اصل موانع جو ہیں وہ ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کا جو ڈیفینس ہے اور ظلم سے جو دوری اختیار کی جا سکتی ہے، انسان کے پاس جو طاقت اور پاور ہے اس کے سہارا لے کے، اس سے مدد لے کے انسان اس چیز کو دور کر سکتا ہے اور اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے کہ ظلم سے دوری بنا رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے، مثل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مثل آپ دیکھیں گے جہاں بھی مثال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
تو مسل میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے عینی مماثلت پائی جاتی ہے، شباہت پائی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرق رکھتی ہیں، کیونکہ اصل اور مسل میں یہی فرق ہے. اصل ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز، اصل میں اور مسل میں یہی فرق ہوتا ہے. آپ نے فرما دیا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح، تو کچھ مماثلتیں بھی اس میں پائی جائیں گی، کچھ فرق بھی اس میں پایا جائے گا. میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا. تفسیر کبیر علامہ فخر رازی، جن کی تفسیر مشہور ہے علماء اہل سنت کی، انہوں نے اس تفسیر کو نقل کیا اور کہا ہے کہ ہاں اس روایت کو، اس حدیث کو قبول کیا کہ یہ حدیث ہے، پیغمبر اکرم نے فرمائی ہے. لیکن دنیا میں تمام فرق اسلامی میں ہم وہ ہیں، یعنی اہل سنت حضرات وہ ہیں کہ جو اس حدیث کو مانتے ہیں، باقی اہل تشیع اور رافضی اس حدیث کو نہیں مانتے. انہوں نے اس کی دلیل بھی دی، اور دلیل سن لیجئے گا کیسی دلیل ہے، یہ بڑی اٹپٹی دلیل ہے. انہوں نے کہا دیکھیں اس زمانے میں جب کشتی چلا کرتی تھی تو کشتی کا کچھ اصول ہوا کرتا تھا. سیٹلائٹ تو تھا نہیں، کچھ ایسی لوکیشن یا GPS سسٹم تو تھا نہیں کہ جس کے ذریعے سے جیسے آج گاڑیاں اور سواریاں اور ایروپلین اور سب تمام چیزیں چلتی ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ کشتی جب چلا کرتی تو ستارے کے سہارے سے چلا. توجہ دیکھیے گا، اور دلیل ان کی دلیل ہے بہرحال کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور عملی طور پر ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور اہل تشیع اور یہ حضرات جو ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ کشتی چلتی ہے ستارے کے سہارے سے، اور پیغمبر اکرم کی حدیث ہے الصحابیہ کالنجوم، کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کے مانند ہے، لہذا کشتی بغیر اصحاب کے چل نہیں سکتی. یہ توجیہ ہوگی، یہ دلیل ہے. ابھی کس معیار کی اور کس ملاک کی ہے یہ آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیا جواب اور کیا دلیل ہے اس کی. کہتے ہیں بہرحال تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسا سوال اور جیسی دلیل ہو اسی حساب سے اس کا جواب بھی دیا جائے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ میرے اصحاب، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، اور کشتی بغیر ستارے کے چلتی نہیں، کشتی بغیر ستارے کے چل نہیں سکتی. لہذا ہم ہی اہل سنت وہ ہیں کہ جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اور کشتی اہل بیت چلتی ہے ستاروں کے سہارے سے، یعنی اصحاب کے سہارے سے. اور اہل تشیع حضرات صحابہ کو مانتے نہیں. جب صحابہ کو نہیں مانتے تو وہ کشتی کو بھی نہیں مانتے، پھر ان کا کشتی پہ سوار ہونا یا سوار نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ ایمانداری سے بتائیے، جیسا سوال ہے ویسے جواب. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جب کشتی کسی چیز کے سہارے سے، اگر ستارے کے سہارے سے چلتی ہے، آپ یہ بتائیں کہ کشتی چلی کب؟ مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ جناب نوح کی کشتی سے. جناب نوح کی کشتی کیسے چلی، کب چلی؟ کہتے ہیں جناب نوح کی کشتی اس وقت چلی جب طوفان آیا. جب طوفان آیا، طوفان کا طریقہ کیا تھا؟ طوفان کا واقعہ کیا ہے؟ طوفان کا طریقہ، طوفان آیا پانی کے ذریعے سے، پانی کا طوفان تھا. پانی زمین سے بھی اگلا، آسمان سے بھی برسا. آپ انصاف سے بتائیے، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آسمان سے پانی بھی برس رہا ہو اور ستارے بھی نظر آ رہے ہوں؟ بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی بھی برس رہا ہو اور ستارے بھی نظر آ رہے ہوں؟ تو یا تو ستاروں کا وجود ہی نہیں ہے جب کشتی چل رہی ہے. اچھا دوسری چیز دیکھیے گا، یہ حقیقت ہے چلتی تھی کشتی جو ہے ستارے کے سہارے سے چلتی تھی. آپ نے کبھی دیکھا ہے، بہرحال یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی دیکھا، کیونکہ اب وہ زمانہ ہی نہیں ہے کہ کشتی ستاروں کے سہارے سے چلتی ہو. ستاروں کے سہارے سے چلتی تھی، لیکن کس ستارے کے سہارے سے؟ اس ستارے کے سہارے سے چلتی تھی جو اپنے محور و مرکز پر باقی رہے، جو ادھر ادھر نہ بھٹکے. غور کیجیے گا، اس ستارے کے سہارے سے چلتی ہے کہ جو اپنے محور پہ موجود رہے، اپنے مرکز پہ موجود رہے، نہ دائیں طرف جائے نہ بائیں طرف جائے. بھائی جس کا خود کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس کے سہارے سے کشتی کیسے چلے گی؟ تبھی تو مولا کائنات سے کسی نے حالت جنگ میں پوچھا، یا علی یہ حالت جنگ ہے، ہم جنگ کے بعد جب جنگ کو فتح کر لیں تو آپ کہاں ملیں گے، آپ سے کہاں ملاقات کریں؟ تو جناب امین نے جواب دیا، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن علی اپنے محور سے نہ ہٹے گا. صلوات پڑھنے حضرت محمد والے. غور کیجیے گا جانی کہ یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ دائرہ ہے کہ سب ساری دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن یہ اپنے مدار سے نہیں ہٹ سکتی، یہ اپنے مرکز سے نہیں ہٹ سکتی.
تو یہ دلیل دی گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب یہ ستارے جس کے ذریعے سے کشتی چل رہی ہے اور کشتی رواں دواں ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قانون یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا، نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ جو بھی سوار ہوگا، اب جو من کی گنجائش ہے، جو بھی سوار ہو جائے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ فلاں سوار نہیں ہوں گے، لیکن تب بھی ان کو استثنائی صورت نہیں ہے، تب بھی ان کو نجات مل جائے گی، ایسا تو کہیں سے کہیں تک ہے نہیں۔ جب آپ نے ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا کہ ستارے الگ، بھائی دیکھیے یہ ان کی دلیل سے جواب دے رہا ہوں، یہ کوئی تہمت یا الزام نہیں، بات آپ نے خود طے کر دیا کہ ستارے الگ ہیں کسی مقام پہ اور کشتی الگ ہے۔ جب ستارے الگ ہیں اور کشتی الگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ستاروں کے سہارے سے یہ کشتی چلنی ہے، وہ ستارے کشتی میں سوار نہیں ہوئے، بھئی وہ ستارے کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور سوار نہیں ہوئے تو ان کا مقدر نجات نہیں ہے۔ صلوات محمد۔ یہ کشتی ہے، تو مثال دی گئی، کیا کہا گیا آیت قرآن کی صحیح کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ اس کشتی کو جناب نوح سے، اور جیسے وہی نازل ہوتی رہے آپ اس کو بنا، یعنی ایک قانون بنایا کہ کشتی بنے گی تو ہماری وحی کے مطابق بنے گی۔ بھائی کشتی نوح کی مثال دی گئی ہے نا، کشتی بنے گی تو ہماری وحی کے مطابق بنے گی، ہم وحی کرتے رہیں گے تو تم اس کشتی کی تعمیر کرتے رہنا۔ جناب نوح جیسے جیسے وحی نازل ہوتی رہی، تختے لکڑی کے لگاتے رہے، لکڑی کے ٹکڑے، اور یہ کشتی بنتی رہی۔ تو یہ کشتی جناب نوح تھی، جس کا میں بھائی نبی نے مثال دی نا، اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے ہے، تو جب کشتی نوح وحی کے ذریعے بنے گی، وحی کے مطابق بنے گی، تو کشتی اہل بیت بھی وحی کے مطابق بنے گی۔ بھائی کشتی اہل بیت بھی وحی کے مطابق بنے گی، وہاں وحی نازل ہوتی رہی، لکڑی کے ٹکڑے لگتے رہے اور کشتی بنتی رہی، یہاں بھی وحی نازل ہوئی، یہاں بھی کہا گیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہی کہا گیا نا۔ یہ میدان میں بنائی گئی کشتی، یہ بھی وحی کے ذریعے سے بنائی گئی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جو کشتی بنائی گئی، بھائی فرق بھی تو ہونا چاہیے نا، مثل کہا گیا ہے، وہ جو کشتی بنائی گئی جناب نوح کی کشتی، وہ لکڑی کے ٹکڑوں سے بنائی گئی، اور یہ جو کشتی بنائی گئی یہ دل کے ٹکڑوں سے بنائی گئی۔ صلوات پڑھتے ہیں بات اور اس کشتی کے بہت سارے معجزات ہیں، بس میں آخری بات پڑھ رہا ہوں اور بات کو تمام کر رہا ہوں، سہمت ہوں۔ بہت سارے معجزات اس کشتی کے آپ کو مل جائیں گے۔ ایک اہم ترین معجزہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، وہ اصطلاحی معجزہ ہے، کرامت جسے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جناب نوح نے سوار کشتی کے چلنے سے پہلے تمام مخلوقات کو آواز دی کہ جو بھی نجات چاہتا ہے وہ اس پہ سوار ہو۔ کہتے ہیں مخلوقات میں صرف انسان نہیں، بہت ساری مخلوقات تھے، جانور بہت سارے ایسے تھے کہ جو اس کشتی پہ سوار ہوئے۔ کہتے ہیں جو جانور سوار ہوئے وہ جوڑوں کی شکل میں سوار ہوئے، پیاس کی شکل میں سوار ہوئے۔ یہ جو جانور سوار ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ جو جوڑے تھے، اس کا آپ دیکھیں تاریخ کشتی جناب نوح میں ان جوڑوں کی تاریخ پڑھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نر تھا اور ایک مادہ، جسے ہم کہتے ہیں جوڑے کی شکل میں بناتے ہیں، کہ مثلا ایک شیر جو ہے وہ نر شیر ہوا اور ایک مادہ شیر نہیں مثلا، یا ایک جو ہے گوسفند ایسی نر ہے اور ایک مادہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ جوڑے اس طریقے کے تھے کہ ایک جانور، یہ دو جانور تھے ایک صنف کے، تو ان میں سے ایک جانور اہلی تھا جو بستیوں میں رہتا تھا، اور ایک جانور وحشی جنگلی تھا کہ جو جنگلوں میں زندگی گزارتا تھا۔ آپ غور کریں کہ جو وحشی اور جنگلی جانور ہوتا ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اہلی جانور کو پا لیتا ہے، جب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ میں نے ابھی غیظ و غضب کے مرحلے میں بھی یہ بات پڑھی آپ نے۔ شیر اس کشتی میں موجود ہے۔ شیر کی صفت یہ ہے کہ اگر اہلی جانور کو دیکھ لے، اور اہلی میں بھی مثلا اگر گوسفند کو دیکھ لے، اہلی گوسفند کو، تو اسے چھوڑے گا، اسے اپنا نشانہ بنائے گا۔ لیکن کوئی تاریخ کشتی جناب نوح ہمیں یہ نہیں بتاتی، آخری بات ہے جانے کے بعد، کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس کشتی پہ سوار ہونے والے جانور آپس میں جھگڑے ہوں، آپس میں لڑے ہوں۔ تھے کون؟ جانور تھے، بھائی انسانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کشتی کی کرامت یہ تھی کہ اگر اس پہ جانور سوار ہو جائیں، فطرت یہ ہے کہ اگر اہلی جانور کو پالے گا
تو پھاڑ کھائے گا، اس کو قتل کر دے گا، اس کا خون کر دے گا۔ لیکن یہ کرامت ہے جناب نوح کی کشتی کی کہ یہاں پہ فطرتیں تبدیل کر دی گئی، جانور سوار ہوئے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جانوروں نے، وحشی جانوروں نے اہلی جانوروں کو کھا لیا ہو۔ تو یہ کرامت تھی، یہ معجزہ تھا کشتی جناب نوح کا کہ اس نے ایسا اتحاد قائم کر دیا کہ جانور بھی آپس میں نہ لڑے۔ بھئی جانوروں نے بھی جھگڑا نہ کیا، کوئی اختلاف نہ کیا۔ تو مثال دی گئی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی۔ تو یہاں رک کے کہنے کی تو اجازت ہے کہ جو مرحلہ کشتی جناب نوح کے سوار ہونے والوں کا تھا، یہی مرحلہ کشتی اہل بیت پہ سوار ہونے والوں کا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں امت محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بھئی یہی معیار ہونا چاہیے نا۔ اب کشتی اہل بیت پہ جو سوار ہوگا وہاں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ایک ایسا اتحاد کا مرکز ہے کہ یہاں پہ نظری اختلاف تو خیر علمی ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن یہاں پہ ایسے اختلاف کہ ایک دوسرے کے حسب و نسب اور ایک دوسرے کے بارے میں مغلظات، یہ تو کہیں سے کہیں تک زیبا نہیں دیتے۔ پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو ہم کشتی میں سوار نہیں ہوئے یا نعوذ باللہ کشتی کا یہ معجزہ نہیں۔ اگر ہمارا اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ کشتی اہل بیت کشتی جناب نوح سے افضل ہے، کیونکہ یہ انبیاء سے افضل ہے، یہ انبیاء سے افضل ہے، تو دونوں باتوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا تو اس کشتی پہ ابھی تک ہم سوار نہیں ہوئے اگر اختلافات ہیں، یا پھر نعوذ باللہ معجزہ۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ معجزہ نہیں، اس لیے کہ کلام اس زبان سے صادر ہوا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ان کے کلام میں کوئی تزلزل نہیں پایا جا سکتا، پیغمبر اکرم کا کلام۔ تو یہ کشتی اہل بیت کے معجزات ہیں، اس پہ سوار ہونے والے اختلافات ہیں۔ اور فرق دوسرا یہ ہے، بس میں اپنی بات کو تمام کر چکا، کہ کشتی نوح وہ تھی جو طوفان میں چلی لیکن پانی پہ چلی، اور کشتی اہل بیت وہ ہے، کشتی نوح وہ کہ جس نے پانی پہ چل کے نجات دی، لیکن کشتی اہل بیت وہ کہ جس نے خون پہ چل کے نجات دی۔ دریائے خون میں یہ کشتی روانہ ہے، اور ایک ہی کوشش ہے کہ اس بشریت کو نجات مل جائے، اس امت کو نجات مل جائے، عالمی انسانیت کو نجات مل جائے۔ اور نجات والی کشتی کا یہ معجزہ ہوتا ہے، یہی ذمہ داری اور یہی کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غرق نہیں کرے۔ سوال یہ ہے کہ انسان خود اس کے اندر ایک رمق پائی جائے۔ کیسی رمق؟ ایسی رمق کہ جیسی جناب حر میں پائی جاتی تھی۔ ظاہری طور پر حر وہ کہ جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، لیکن انتہا یہ ہے اس موقع پہ آگے میں علامہ فیروز حیدر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ جسم اگر بے ہوش ہو جائے تو پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کی روح بے ہوش ہو جائے تو وہاں پانی کی نہیں بلکہ خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کربلا میں حر کی روح بے ہوش ہو گئی، حسین نے اپنے خون کے چھینٹوں سے حر کی روح کو بیدار کر دیا۔ یہ معجزات ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ مسلسل گریہ کرتے ہیں، مسلسل مصیبتوں پہ آنسو بہا رہے ہیں، مسلسل یہ انتظامات، یہ مجلسیں، یہ فرش اعضاء، ایک کوشش اور ایک مقصد کہ جناب سیدہ ہماری سزاداری سے راضی ہو جائیں، ہم ان کے لال کا ان کو پرسہ دیں، اور یہ سارے انتظامات مال مجلس یہی گریہ ہے، یہی مصیبتیں ہیں۔ اس لیے اور یہی سیرت معصوم کی چوتھے امام جب آپ کی خدمت میں پانی آتا تھا، آپ کی کنیز یا آپ کا غلام کوئی پانی پیش کرتا تھا آپ کو، تو بے ساختہ آنسو بہا دیا کرتے تھے۔ پانی لانے والا کہا کرتا تھا مولا کچھ غلطی ہو گئی، کچھ تکلیف میں نے آپ کو دے دی۔ کہا نہیں تو نے کوئی تکلیف نہیں دی، جب میں اس پانی کو دیکھتا ہوں میرا بھیا اصغر مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں جب کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، کھانا کوئی لے کے آتا تھا تو آپ بے ساختہ آنسو بہانے لگتے تھے۔ وہ پوچھتا تھا کھانا لے کے آنے والا پوچھتا تھا مولا میں نے کوئی تکلیف آپ کو دے دی، میں نے کوئی ایذا آپ کو دے دی؟ مولا کہتے تھے نہیں تو نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ مجھے وہ مرحلہ یاد آ جاتا ہے جب میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز شب پڑھا دیتی تھی تو میں پوچھتا تھا میری پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے آپ یہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ جواب میں فرمایا کرتی تھی سجاد کیا تمہیں نہیں معلوم ارے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں وہ کھانا بچوں کو دے دیا کرتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ کمزوری ہے
جس کی وجہ سے نماز بیٹھ کے زینب پڑھا کرتی ہیں۔ عزاداران مظلومہ کربلا، تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ قافلہ کوفہ و شام میں، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا کوفہ سے، تو ابن اتیبہ سے روایت ہے کہ وہ کسی مغازے میں کسی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ڈھول تاشی کی آوازوں کو سنا اور سن کے فوراً وہ اس دکان سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ شادنامے بج رہے ہیں، بازار سجا ہوا ہے، کچھ قیدی ہیں کہ جو رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کچھ اسیر ہیں، اور ایک نگاہ اس کی پہنچی تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں کہ جو نیزوں پہ سوار ہیں۔ ایک مرتبہ ان قافلے کے نزدیک پہنچا اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، ناتواں ہے۔ اس کی خدمت پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا تم کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ابن اتیبہ تو نے ہمیں نہیں پہچانا؟ ارے میں علی ابن حسین ہوں، میں علی ابن حسین۔ وزداروں توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اور رونے کا مرحلہ تصور کرنے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ کہا آقا یہ حال کیسا ہے، میرے آقا حسین کہاں ہے؟ ایک مرتبہ نیزے کی طرف رخ کیا اور اشارہ کر کے کہا یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کہا آقا اس عالم غربت میں آپ کی کیا مدد کروں؟ ارے ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا اگر تیرے پاس کوئی درہم و دینار ہے، ارے تو ان نیزہ برداروں کو دے دے تاکہ یہ نیزہ بردار ارے وہ قیمت لے کے آگے بڑھ جائیں اور یہ تماشائیوں کا مجمع ان سروں کو دیکھنے لگے۔ ارے میری پھوپھی، ارے میری ماں بہنوں کے بے مقنع و چادر سروں کو نہ دیکھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کر دیا۔ تاریخ کے جملے کہ اس نے نیزہ برداروں کو آگے بھیج دیا۔ جیسے ہی نیزہ برداروں کو آگے بھیجا، تاریخ کے جملے ہیں کہ کسی نے ایک پتھر کو اٹھا کے سرکار سید الشہداء کی پیشانی پہ مار دیا۔ اللہ اکبر! ایک پتھر کو سرکار سید الشہداء کی پیشانی پہ مارا۔ جیسے ہی پیشانی پہ مارا فوراً خون جاری ہوا۔ اب اس سے گوارا نہ ہوا، فوراً قبضہ شمشیر پہ ہاتھ لے گیا اور اب تلوار کو نکالنا چاہتا ہے۔ ارے سید سجاد نے روکا، ارے رکو، یہ وہ مرحلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ تلوار اٹھائی جائے۔ ارے تم سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ ایک پتھر ارے میرے بابا کو لگ جائے، تم نے تلوار کو نکالنا شروع کیا۔ ارے مجھے دیکھو کہ میں نے کربلا میں ارے اپنے باپ کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا۔ ہماری اس مختصر سی خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ جن لوگوں نے التماس دعا کو کہا ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ خدایا مولانا موصوف نے کہا ان کی خالہ بیمار ہیں، آپ حضرت دعا کریں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل تصدق میں خداوند عالم کو شفائے کاملہ و عاجلہ خدایا جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا۔ خدایا ہماری عزاداری سے جناب سیدہ راضی ہو جائے۔